عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ومن والہ وعادم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کیا علم دین بغیر استاد کے سیکھا جا سکتا ہے۔ اس چیز کو آپ نے بڑے دھیان سے سماعت کرنا ہے اور بڑے غور سے اس کو سننا ہے۔ آج کے دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ سوچ دی جا رہی ہے کہ دین کا علم تم خود حاصل کر سکتے ہو، کتابیں لو، ساری کتابوں کا ترجمہ ہے، تم خود پڑھو، خود سیکھو، تمہیں مولویوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم والوں سے پوچھ لو اگر تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کا علم نہیں ہے تو جو علم والے ہیں ان سے جا کر پوچھ لو۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو قرآن سیکھے اور پہلے سیکھے گا تو سکھائے گا نا۔ اور قرآن کی تجوید اور قرات ایسی چیز ہے کہ اگر بندہ گھر بیٹھ کر خود قاعدہ کھول کر پڑھنا شروع کر دے تو کبھی بھی اس کا تلفظ اس طرح تجوید کے ساتھ درست نہیں ہو سکتا جب تک کسی استاد سے جا کر نہیں پڑھے گا۔ خود اگرچہ سارا قاعدہ پڑھ لے، سارا کچھ وہ پڑھ لے، تو اگر قرآن کی عربی بندے کو بغیر استاد سے سیکھے نہیں آ سکتی تو اس کا ترجمہ، اس کی گرامر، اس کی تفسیر، اس کی آگے ساری وضاحت یہ بندہ کیسے خود پڑھ سکتا ہے؟ منع نہیں ہے کہ یہ کہ بندہ پڑھے ہی نہ، وہ کہتے ہیں یہ مولوی تمہیں روکتے ہیں قرآن ترجمے کے ساتھ خود نہ پڑھو، یہ تمہیں روکتے ہیں قرآن خود نہ سمجھو۔ خود بندہ پڑھ سکتا ہے لیکن اس کا باقاعدہ کسی ماہر عالم کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے۔ جہاں اس سے کوئی مسئلہ پیش آئے پڑھتے ہوئے، اس کے ذہن میں کوئی بات آئے، اسی وقت وہ جا کر ان سے پوچھے کہ اس کا کیا مطلب بنتا ہے، یہ کیا ہے، اس کا کیا قرآن مجید برہان رشید میں یہ فرمایا جا رہا ہے، تو اس کی وضاحت کیا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، جنہوں نے کفر کیا، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ برابر ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ آیہ مبارکہ نازل ہونے کے بعد ہزاروں بندوں نے کلمہ پڑھا ہے، اور حضور کی بعثت کا مقصد یہ ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو ڈرانے کے لیے، خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے۔ تو اگر ڈرانا اور نہ ڈرانا یہ برابر ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ اب یہاں پر اللہ زینہ سے مراد ہیں مخصوص قسم کے کافر، کہ محبوب جن کی قسمت میں کفر ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ ہی یہ کیا ہے امام محمد رضا خان بریلوی نے کہ جن کی قسمت میں کفر ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے۔ تو اب یہ اللہ زینہ سے مراد خاص قسم کے کافر ہیں۔ اس طرح کی یہ چیزیں ہیں، یہ مثال دے رہا ہوں۔ بغیر استاد کے اگر بندہ علم دین حاصل کرے گا تو اس کے لیے خطرناک
گمراہ کن ہو سکتا ہے۔ علم محض کتابیں پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ اساتذہ کی صحبت میں تربیت اور ان کے ذریعے منتقل ہونے والی درایت کا نام علم ہے۔ خود کتابیں پڑھنے سے بندہ غلط فہمی، گمراہی اور بے ادبی کا شکار ہو سکتا ہے۔ جیسے کسی بھی فن کو سیکھنے کے لیے اس فن کے ماہر استاد کے پاس جانا ضروری ہے، ایسے ہی علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی مستند عالم دین کے پاس جانا بھی ضروری ہے۔ استاد صرف معلومات نہیں دیتا، بلکہ وہ بچوں کی تربیت کرتا ہے، انہیں ادب سکھاتا ہے، انہیں عاجزی و انکساری سکھاتا ہے۔ اساتذہ کے پاس بیٹھنے میں یہ برکت ہوتی ہے کہ بندے پر وہ نکتے بھی منکشف ہو جاتے ہیں جو علیحدہ تنہائی میں اگر بندہ مطالعہ کر رہا ہو تو وہ نکتے بندے سے حل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے بغیر استاد کے علم حاصل کرنے والا اکثر غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے، اکثر وہ گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ دین کی بنیادی باتیں تو آپ مستند کتابوں سے خرید سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، اردو والی خرید کر پڑھ لیں، ان سے چند باتیں آپ سیکھ لیں، لیکن علم کی گہرائی، اس کی تحقیق، اس کے جو ہے وہ نکات، یہ بندہ بغیر استاد کے کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ المتوفی 241 ہجری، آپ سے کسی نے پوچھا کہ اگر کسی بندے کے پاس حدیث کی کتاب ہو اور وہ اسے پڑھ کر کیا خود ان احادیث پر عمل کر سکتا ہے؟ جسے پورا علم نہیں ہے کہ حدیث کی جو ہے وہ کون کون سی اقسام ہیں، صحیح کون سی ہوتی ہے، ضعیف کون سی ہوتی ہے، مدلس کون سی ہوتی ہے، منقطع کون سی ہوتی ہے، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کسی بندے کو ہرگز حدیث کی کتاب اس طرح نہیں پڑھنی چاہیے، اسے کسی ماہر استاد کے پاس جا کر پڑھنی چاہیے اور اس سے اسے سیکھنا چاہیے کہ کتاب سے کون سی بات لینی ہے اور کون سی بات کتاب سے چھوڑنی ہے۔ یہ اس نے استاد کے پاس جا کر سیکھنا ہے، پھر اس کو پتا چلے گا، ورنہ وہ جو حدیث پڑھے گا اس کے مطابق ہی وہ عمل کرنا شروع کر دے گا۔ حافظ ابو زرع رازی رحمت اللہ علیہ امام بخاری کے یہ استاد ہیں، علم حدیث کے بہت بڑے امام ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو بندہ صرف کتابوں سے علم حاصل کرنے والا ہو نا، وہ آگے فتویٰ نہیں دے سکتا، لوگوں کو مسئلے نہیں بتا سکتا۔ جس نے صرف کتابوں سے علم حاصل کیا ہو وہ اگر گمراہ ہوگا تو خود اپنے آپ کو ہی کرے گا نا۔ تو اگر بیٹھ کر وہ ٹی وی پر، وہ چینل پر، موبائل پر اگر وہ لوگوں کے سوالوں کے جواب دے گا تو ضروری طور پر وہ خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اب آپ دیکھیں، یہ مثال سمجھیں کہ ایک بندہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، وکیل ہو، جج ہو، کوئی بھی آپ دنیاوی جتنے شعبہ جات ہیں ان کو لے لیں، ایک بندہ بہت زیادہ ذہین ہے، وہ ڈاکٹری کی MBBS کی ساری کتابیں زبانی یاد کر لیتا ہے، سارا وہ خود گھر میں پڑھ لیتا ہے، سارا وہ سمجھ لیتا ہے۔ اب اگر ایسا بندہ کلینک کھول کر بیٹھ جائے اور وہ اپنے وہ جو اس نے خود کتابوں سے سمجھا ہے اس کے مطابق لوگوں کو دوائیاں دینی شروع کر دے تو کیا بیمار ٹھیک ہوں گے یا ہلاک ہوں گے؟ ہلاک ہوں گے یقیناً، کیونکہ اس نے وہ پریکٹیکل جو ایک استاد، ماہر استاد کے پاس رہ کر حاصل کیا جاتا ہے۔ اب بھی جب ڈاکٹر بنتے ہیں
تو ان سے پہلے پریکٹس کروائی جاتی ہے ماہرین کی نگرانی میں. اسی طرح انجینئر ہے، وکیل ہے، بندہ وکیل بن جاتا ہے، اس نے LLB کر لیا ہے، پاس کر گیا ہے، تو کیا جاتے ہی وہ عدالت میں چلا جاتا ہے؟ نہیں، وہ کسی ماہر وکیل کے پاس بیٹھتا ہے، اس کے پاس آتا جاتا ہے، اس سے سیکھتا ہے کہ بات کیسے کرنی ہے، کیس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، وہ ساری چیزیں سیکھتا ہے، تب جا کر وہ ایک اچھا وکیل بن کر سامنے آتا ہے. اسی طرح ایک عالم دین بننے کے لیے یا دین کا علم لوگوں تک پہنچانے کے لیے اگر کوئی بندہ بغیر کسی استاذ کے پڑھے خود کتابیں لاتا ہے، بخاری مسلم یہ ساری لے آتا ہے اور لے آ کر اس میں سے خود پڑھتا ہے، لوگوں کو بیان کرتا ہے، آگے لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے، فلانی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، تو وہ یقینی طور پر خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. اور اس کی مثال یہ ایک قسم کا لطیفہ بھی ہے اور دین کو استاد کے بغیر سمجھنے کی بڑی بین مثال بھی ہے. حدیث مبارکہ ہے نا کہ من استنجا فلیوتر، جو بندہ استنجا کرے اسے چاہیے کہ استنجے والے جو ڈیلے ہیں جس کے ساتھ وہ کر رہا ہے وہ وتر تعداد میں ہوں، یعنی 1 ہو، 3 ہو، 5 ہوں. تو اب ایک بندہ خود بخاری پڑھتا تھا، اس نے یہ حدیث پڑھی، باہر گیا، جا کر پیشاب کیا، استنجا کرنے کے لیے بعد میں اس نے وتر پڑھنے شروع کر دیے. کہا حضور کی حدیث ہے جو استنجا کرے ساتھ وتر پڑھے. یہ مثال ہوتی ہے دین خود سمجھنے کی، یعنی خود سمجھ رہا ہے. یہ پتہ نہیں فلیوتر کا مطلب کیا ہے. اب استنجے کا اور نماز وتر کا تو کوئی آپس میں تعلق ہی نہیں بن سکتا، بغیر وضو کے تو نماز پڑھنا ہی جائز نہیں. اب گیا ہے بندہ، باہر جا کر پیشاب کیا ہے، ساتھ نماز پڑھنی شروع کر دی ہے. کسی نے پوچھا بھائی جی اتنے کدھر؟ آدھا وہ حدیث چ لکھے ہے بھی استنجا کرو تے نال وتر پڑھو. اینج دین سمجھ آمدہ جے بندے نو تے مرزا اینڈ کمپنی ساری اینج پی دین سمجھ دیجے. حقیقت ہے سارے بندے سانو آ کے دسدے نے وہ کتاباں دا نام لیندا ہے، وہ کتاباں چوں پڑھ کے دسدا ہے، وہ حدیث نمبر دسدا ہے، وہ کتاباں اللہ دے او بندے ہوئے سارے اتنے ائمہ کرام دا رات نو میں پڑھیا ہے. امام نووی رحمت اللہ علیہ کتنے ائمہ کرام نے انہاں سارے نے اس گل تو منع کیتا ہے کہ بندہ بغیر استاد تو علم دین اس طرح پڑھ کے اگر پڑھ بھی لے تو اگے بیان نہیں کر سکتا. وہ آگے لوگوں کو گمراہ کرے گا. وہ اسے پتہ ہی نہیں کہ کون سی بات کتاب سے لینی ہے اور کون سی بات کو چھوڑنا ہے. اب جس طرح میں نے آپ کے سامنے مثال دی ہے وہ پھر اس طرح کرتا ہے کہ خود بخاری پڑھ رہا ہے، جا کر پیشاب کرتا ہے اور ساتھ وتر پڑھتا ہے. یعنی اس طرح پھر بندہ جو ہے نا وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے نا، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. یہ ایک گل بڑی کسی نے ناپ تول کے بنائی ہے کہ جیڑا بندہ جس طرح میں ڈاکٹر والی مثال دیتی ہے وہ حکیم والی مثال یہ نا، نیم حکیم خطرہ جان. اگر اس نے پریکٹس نہیں کی مکمل، اس کو اساتذہ کی نگرانی میں پاس کر کے آگے نہیں آیا، تو اب اگر ایسا بندہ باوجود اس کے کہ اس نے ڈگری حاصل کر لی ہے، ڈاکٹری کی ڈگری اس نے پاس کر لی ہے، سارا کچھ اسے آتا تھا، باوجود اس کے کہ اس کے پاس ڈگری بھی ہے، لیکن وہ بندہ اگر دعائیاں دینے بیٹھے گا تو لوگوں کی جانوں سے کھیلے گا، لوگوں کی جان لے گا، بیماریاں لوگوں کو لگائے گا، لوگوں کے اندر بیماریاں پیدا ہو جائیں گی. بعین ہی ایک بندہ اگر دین بیان کرنے بیٹھے گا تو وہ لوگوں کا ایمان ضائع کرائے گا، وہ لوگوں کا ایمان جو ہے وہ چھینے گا. اب یہ کتنا خطرناک فتنہ ہے. لڑکے، نوجوان لڑکے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، حدیث میں یہ ہے،
لیتے کہاں سے ہیں؟ یہ جو میں نے پہلا جملہ بیان کیا ہے نا، یہ سارا گوگل پر آپ جو ہے وہ سرچ کریں نا کہ بغیر استاد کے دین پڑھنا کیسا ہے، تو پہلے جملے اس کے اوپر یہی لکھے ہوئے ہیں کہ بغیر استاد کے دین کا علم حاصل کرنا خطرناک گمراہ کن ہو سکتا ہے۔ علم دین محض کتابیں پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اساتذہ کی صحبت، تربیت اور ان کے ذریعے منتقل ہونے والی درایت کا نام ہے۔ یہ وہ جو کہتے ہیں نا جی حضرت واٹس ایپ اور یوٹیوب حافظہ اللہ تعالی، اسے بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارا گوگل کہہ رہا ہے کہ اگر بغیر استاد کے علم حاصل کرو گے تو اس کے ساتھ تمہارے اندر گمراہی پیدا ہوگی۔ اب یہ وجہ ہے کہ زیادہ تر لوگ، کتنے بچے ہیں نوجوان جو آتے ہیں فرض نماز پڑھتے ہیں، سنت مؤکدہ نوافل کوئی چیز نہیں، فرض پڑھ کے نکل جاتے ہیں۔ یہ کہاں سے وہ سیکھ رہے ہیں؟ کس نے ان کا ذہن بنایا ہے کہ 17 رکھتے ہیں جن کا پوچھا جائے گا قیامت والے دن، باقی کوئی نہیں نماز کا پوچھا جائے گا؟ مثال کے طور پر ان کی بات ہی مان لیتے ہیں کہ چلو جی ان کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا نہیں جائے گا۔ کیا اللہ کی عبادت شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے محبوب ساری رات قیام نہ کیا کرو، رات کا کچھ حصہ قیام کرو، آدھا یادے سے کچھ زیادہ یا کم، ساری رات ہے محبوب رات نفل پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں، قیام کرنے میں بسر نہ کیا کرو۔ حضور کی ساری رات نماز کے اندر گزرتی ہے، قیام کے اندر گزرتی ہے، تو کیا آپ نے امت کو یہ مزاج سکھانا تھا کہ سنت مؤکدہ، غیر مؤکدہ، نوافل ان کی کوئی معاذ حیثیت ہی نہیں ہے، جیسے تمہارا دل کرے بس جاؤ فرض نماز پڑھو اور تتر بتر ہو جاؤ؟ وتر بھی نہیں پڑھتے، اتنے جری ہو گئے ہیں وہ۔ یہ ساری وہ خرابیاں ہیں، ایسے بندے سے دین حاصل کر رہے ہیں جو خود گمراہ ہیں، وہ آگے ان سب کو گمراہی وہ ان کے اندر پیدا کر رہا ہے۔ اس لیے علم دین بغیر استاد کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑا طویل موضوع ہے، اس پر بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ بغیر استاد کے جو بندہ پڑھے گا خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اس لیے اور دین جس سے لیا جاتا ہے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ کس سے میں بات لے رہا ہوں، یہ اس کا اپنا کردار کیا ہے، یہ کیا پڑھا ہوا ہے، کیا اس نے سیکھا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں دین کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ اس لیے نتیجہ یہ نکلا کہ بغیر استاد کے علم دین حاصل کرنا بندے کے لیے گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دین والوں سے سیکھیں، دین پڑھے ہوں سے سیکھیں، دین کسی ماہر استاد کے پاس رہ کر مکمل پریکٹس کر کے آنے والے کسی اچھے مستند پڑھے لکھے عالم دین سے سیکھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ دنیا بھی آپ کی بہتر ہوگی، آخرت بھی آپ کی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔